السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ بات کریں گے ہم اگلے مہینے ہونے والی یونائٹڈ نیشنز کی ایک بہت اہم کانفرنس کی۔ اگلے مہینے اسپیسیفکلی 17 سے 20 جون کے دوران یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے اندر سعودی عرب اور فرانس نے مشترکہ طور پر ہوسٹ کی ہے ایک کانفرنس، جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں جو دیرینہ تنازع ہے اس کا 2 ریاستی حل کیسے نکالا جا سکتا ہے، کیا نکالا جا سکتا ہے اور کیا اس کے پیچھے مختلف محرکات ہیں، اس کے اوپر غور و خوض ہوں۔ اب یہ کانفرنس، اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا اس کی اہمیت ہے، یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 7 اکتوبر کے بعد 19 ماہ ہو گئے ہیں جو بربریت اسرائیل نے ڈھائی ہوئی ہے فلسطین کے اوپر، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اب تو حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا کے ممالک جو کہ بڑے کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی کرتے تھے، اسرائیل جو وہاں پر قیامت ڈھا رہا تھا غزہ میں، فلسطین میں، اس کو کہتے تھے کہ وہ اس کی جائز ہے اسرائیل کا اس کے اوپر ریاکشن جو حماس نے کیا۔ آج وہ بھی ایک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے، وہ جارحیت ہے، وہ بربریت ہے۔ اب ایسے میں آگے کیا؟ یہ جو کانفرنس ہے اس سے کیا توقعات رکھنی چاہیے؟ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے بتایا فرانس اس کو کو ہوسٹ کر رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا الفاظ، اب کچھ عملی طور پر کرنا ہوگا۔ لیکن کیا یہ کانفرنس کوئی ایکشنیبل چیز دے پائے گی؟ اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں۔ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو لیبر پارٹی ہے وہ UK کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر بڑا زور دے رہی ہے کہ وہ 2 ریاستی حل میں فلسطین کے لیے الگ ریاست کے اوپر سٹینڈ لیں اور الگ ریاست تسلیم کرنے کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیں اس کانفرنس کے اندر۔ سوال یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا یہ کانفرنس، یہ جو تنازع ہے دیرینہ، اس میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکے گی؟ ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن کے لیے مظہر عباس صاحب، فخر درانی صاحب، آصف وشی چودھری اور بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے نظیر، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، جو کانسیپٹ نوٹ ایک دیا گیا ہے اس کانفرنس کے لیے، اس میں کہا گیا ہے کہ مختلف زاویوں سے غور کیا جائے گا اس تنازع کے اوپر اور 2 ریاستی حل کے اوپر۔ سیکیورٹی، اکنامک وائبلٹی اور ہیومینیٹیرین سائیڈ تینوں دیکھی جائیں گی۔ بٹ آپ کی فرینکلی اسپیکنگ کیا توقعات ہیں UN باڈیز سے اور پھر اس اجلاس سے؟ اچھا علینا، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ اگلے مہینے، یہ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر جو ہے وہ تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ اس وقت اسرائیل جو ہے بالکل اکیلا کھڑا ہے، کیونکہ انہوں نے جتنے بچوں کو وہاں پہ قتل کیا ہے کہ اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس سے زیادہ اہم جو بیان تھا وہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا تھا، جنہوں نے BBC کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے غزہ میں وہ تقریباً ایک وار کرائم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کو مارنے گئے تھے اور ہم بچوں کو وہاں پہ جا کے مار رہے ہیں۔ اب یہ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یونیورسٹیاں ہیں ان پہ بھی بڑی سختی کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی بیان نہ دیں اور ان کے خلاف بھی کافی زیادہ ان پہ سختی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ باہر اسرائیل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بتایا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی فرانس کی، کینیڈا کی، یونائٹڈ کنگڈم کی کہ ہم اگر ایڈ الاؤ نہیں کی گئی غزہ کے اندر تو ہم کوئی کانکریٹ ایکشن لے سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین یونین ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹریڈ ٹائز جو ہے اسرائیل کے ساتھ اس کو بھی ریویو کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ جو جرمنی ہے جو ایک بہت اہم ملک ہے یورپین یونین میں، وہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جو برٹن کے فارن سیکرٹری ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فلسطین کے اسٹیٹ کو، ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں علینا، ان کی 1-2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، یہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مارچ سے اسرائیل نے غزہ میں ایڈ بند کی ہوئی ہے اور ایک بہت ہی خوفناک صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ تھوڑے سے انہوں نے کچھ ٹرکس جو ہیں وہ جانے
جانے کی اجازت دی ہے، لیکن وہاں پہ فیمائن، اسٹارویشن کی بہت ہی خوفناک ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دنیا جو ہے اس وقت وہ شور مچا رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے اسرائیل پہ. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لینا، امریکہ جو اس وقت تک اسرائیل کا سب سے بڑا ایلائی تھا، وہ بالکل خاموش ہے. دنیا تنقید کر رہی ہے، بہت سے بڑے بڑے ممالک تنقید کر رہے ہیں اسرائیل پہ، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. اور بلکہ ابھی جب وہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ بھی گئے تو وہ اسرائیل نہیں گئے. تو یہ بھی جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں اس کو ایز اے کیو لیتے ہیں کہ اگر جو دنیا کا سب سے بڑا سول سپر پاور ہے، اگر وہ اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے ساتھ ابھی خاموش ہے، اور کچھ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اس وقت کچھ خوش بھی نہیں ہے، ٹرمپ خوش نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا ایک نیا آپریشن بھی ہے جس کا نام ہے گڈیون چیریٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہم مکمل غازہ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اور یہ ان کی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ ہم وہاں پہ ایڈ نہیں جانے دیں گے تاکہ وہاں پہ لوگ بھوک سے مریں اور وہاں سے نکلنا شروع کریں تاکہ ہم مکمل قبضہ کر لیں. اب علینا میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں سب نظریں جو ہیں وہ فرانس پہ ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ فرانس دیکھنا پڑے گا کہ فرانس کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر فرانس جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کو، تو لگ یہ رہا ہے کہ پھر یو کے بھی یہ فیصلہ کرے گا. اور یہ دو ممالک اس لیے اہم ہے کیونکہ دنیا میں کوئی 140-150 ممالک ہیں جو اس وقت پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. G7 جو کنٹریز ہیں، جو سب سے بڑی اور سب سے اہم کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ جو دو ملک ہیں یو کے اور فرانس، یہ G7 کا حصہ ہے. اگر یہ ریکگنائز کرتے ہیں پیلسٹینین اسٹیٹ کو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سے ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھ کے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پھر پریشر پڑے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کی کیا توقعات ہیں اس کانفرنس سے؟ اگر آپ کسی علاقے کو قبرستان بنا دیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یہاں پیس ہوگا، تو قبرستان میں تو پیس ویسے ہی ہوتا ہے. غازہ کو قبرستان بنا کے، بچوں کا قبرستان بنا کے، عورتوں کا قبرستان بنا کے، جوانوں کا قبرستان بنا کے، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ فلسطین کو ریکگنائز کر لیا جائے کہ اسٹیٹ. کر لیں تو کیا فرق پڑے گا اور نہیں کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، غازہ کو بالکل ملیا میٹ کر دیا آپ نے. یعنی دنیا کا جو کرمنل رول ہے، امریکہ لیڈ کرمنل رول ہے، اس کے بعد آفٹر تھاٹس ہیں یہ ساری. یہ چیزیں تو کب سے ہو جانی چاہیے تھی. مطلب کیسے آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہزاروں بچوں کو مار دیا اور دنیا خاموش ہے. آج جب سارے بچے مار دیے گئے آپ نے، آج آپ بیٹھ کے کوئی کانفرنس کر رہے ہیں، کوئی اس کا وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نیتن یاہو پہ کیوں نہیں سینکشن لگتی؟ اسرائیل پہ سینکشنز کیوں نہیں لگتی؟ دنیا میں ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے آپ سینکشنز لگا دیتے ہیں. تو آپ سینکشنز کی بات ہی نہیں کرتے کسی بھی طریقے سے. کوئی ایک ریزولوشن یو این کا بتا دیں کہ سینکشن اسرائیل کے اوپر لگائی ہیں انہوں نے، وائلیشن آف یو این ریزولوشنز کے اوپر. تو مجھے تو اس کانفرنس سے ہو سکتا ہے کوئی چیز نکل آئے، لیکن گریو یارڈ کے اوپر آپ کوئی عمارت کھڑی کر دیں تو آپ کی مرضی ہے. لیکن مجھے تو اب پیلسٹینینز کا جو بھی ہوگا الٹیمیٹ نتیجہ نکلے گا. جب آپ نے سارے لوگوں کو مار کے کوئی اسٹیٹ بنا بھی دیا تو کیا اسٹیٹ بنے گی؟ تو مجھے کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سر ایک چیز ہے، جتنا بھی بے شک جو نقصان ہوا ہے کسی طرح سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی بھی ایک بڑی آبادی ہے جو وہاں پر موجود ہے. پھر بہت سے ڈسپلیس لوگ ہیں جو مختلف ممالک میں ریفیوجیز کے طور پر. اگر ریاست الگ بن جاتی ہے اور پھر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو ہم دوبارہ سے اس کو آباد کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہوپ موجود ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ they should stop اسرائیل. ایک شخص ہے دنیا میں، دو ریاستی حل کے بعد اسرائیل رکے گا؟ ابھی کیوں نہیں روکا جا رہا؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسلسل وائلیشن کر رہا ہے یو این ریزولوشنز کی. ہر دنیا بھر کی ممالک کہہ رہے ہیں، اور وہ بمبارڈمنٹ کیے جا رہا ہے، وہ مارے جا رہا ہے فلسطینیوں کو، اور آپ کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے تو اس کو روکیں. آج سے لے کے کانفرنس تک اگر اور مزید کئی سو لوگ مار دیے گئے تو who will be held responsible؟ میرا تو صرف یہ ہے
کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سائڈ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنی جو بروٹل پالیسی ہے وہ ہے کہ اس لیے کہ دنیا جیسے ہم نے بھی بات کی تھی نا کہ 3 ممالک کہہ تو رہے ہیں کہ ہم سینکشن کریں گے، بٹ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب ان کے فائنانس منسٹر کا بھی بڑا کھلا بیان ہے کہ ہم یہاں پر اب نسل کشی کریں گے، ہم تباہ کر دیں گے بالکل۔ اچھا جی آصف، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کانفرنس، اس کی کیا اہمیت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح جیسے مدر صاحب کہہ رہے ہیں زبانی جمع خرچ ہوگا، ایک کانفرنس بلائی جائے گی فار فیس سیونگ اور زیادہ کچھ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات میں بھی یہی کہوں گا جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک عالمی برادری نے جس طرح سے گونگے بہرے اور بلکہ میں کہوں گا نابینا ہونے کا ایک ثبوت دیا، ایک سویلین آبادی کے اوپر کس طریقے سے ایئر سٹرائکس ہوئیں اور پوری دنیا نے جو ہے وہ تماشا دیکھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تماشا دیکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کو روکتے، کسی قسم کا کوئی کولڈ شولڈر بھی اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آیا باقی دنیا کی طرف سے، اور پوری اسلامی دنیا میں اس بات کو خاص طور پہ جو ہے نوٹس کیا گیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے مغربی ممالک کا معیار جو ہے وہ دوہرا ہے اور ان کے چہرے کا نقاب جو ہے وہ بری طرح سے ہٹا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے اپنے مغربی دوستوں کو کسی حد تک ناراض کیا ہے، تو اب شاید وہ اپنی پالیسیز جو پہلے صرف امریکہ کے زیر سایہ بنا لیتے تھے، اب ہمیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ممالک، مغربی ممالک جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فرانس کے اندر بھی مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور وہاں پہ وہ شاید یہ چیز محسوس کی گئی ہو کہ اور سب سے اہم بات علینا یہ ہے کہ دیکھیں، ویسے تو اب تقریباً 150 کے لگ بھگ ممالک ہیں، کوئی 146 147 ممالک ہیں جو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ اوورال جو یو این کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں 193، اس میں سے 75% پہلے سے ہی فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ویٹو پاور کے حامل ممالک ہیں ان میں سے کسی کا تسلیم کرنا، اور پھر ایسے میں جب برطانیہ بھی فرانس کی طرف دیکھ رہا ہو تو امریکہ کو بھی پھر شاید تنہائی کا شکار ہونا پڑے گا ان 5 ممالک میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بیان آیا میکرون کی طرف سے، اور اس پہ نتن یاہو کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط ہے اور اس پہ ریویو کیا جائے، اور یہ اسرائیل کے مفاد کے کھلا خلاف ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شاید پہلی دفعہ ایک دنیا کے اندر جو ایک سوچ میں تبدیلی آئی ہے، خاص طور پہ مغرب کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے فلسطین کے حوالے سے، جو یک طرفہ کارروائیاں وہاں پہ جاری تھیں۔ میں اس کو بہرحال ایک خوش آئند اقدام سمجھتا ہوں، اور جب سعودیہ اور فرانس اس کے میزبان بھی ہیں اور اس سے پہلے بیان بھی دیا گیا، تو میرا خیال ہے صدر کا بیان اس سارے ڈپلومیٹک ورک کے بعد دیا جاتا ہے جو بنیادی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کانفرنس میں فرانس تسلیم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خطے میں گیم چینجر ہوگا، اور ویٹو پاور کے ممالک میں سے جب اکثریت فلسطین کو تسلیم کرے گی تو شاید کسی لیول پہ ہم یہ توقع بھی کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کبھی یو این بھی ایکٹیویٹ ہوگا اگر اس کی ٹیریٹری کی وائلیشن ہوگی، اگر وہاں پہ جنگی جرائم جس طرح بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ کیے جائیں گے، تو کسی نہ کسی لیول پہ عالمی جو کریکٹرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو یہ خوش آئند ہوگا۔ فخر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ شکریہ علینا۔ دیکھیں، یہ جو کانفرنس ہونی ہے 17 جون کو ہونی ہے، ابھی بھی اس میں 20-22 دن پڑے ہیں۔ جو مارچ سے وہاں پہ امداد بند کی گئی ہے، تو اس سے جو سٹارویشن سے جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پہلی تو میرا خیال ہے جو دنیا کی سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ فلسطین کو تسلیم تو جو ہے وہ آگے جو فیز آئے گا وہ آئے گا، لیکن اس ٹائم جو اسرائیل کے اوپر یہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک تو جنگ بندی، اور دوسرا جو وہاں پہ بھوک کی وجہ سے جو بچے مر رہے ہیں، جو یہ امداد بند کی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو وہ امداد جاری کرنے کے حوالے سے دنیا پریشرائز کرے اسرائیل کو، گو کہ یو این کے جو ہے وہ قافلے تک جو ہے ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ تو اسرائیل کی طرف سے جس طرح سے یہ جاری ہے، دکھائی جا رہی ہے، یہ جو دنیا کی طرف سے اب آواز اٹھانا شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے خاص طور کے اوپر یونیورسٹیز لیول پہ مغرب کے اندر لوگوں نے آوازیں اٹھائی، اس ٹائم جو گورنمنٹس تھی، یہی فرانس ہو، یو کے ہو، امریکہ ہو، سب ان کی گورنمنٹس نے اسٹوڈنٹس کی آواز دبائی، اور یہ اس کو جو ہے یہ اسرائیل کا سیلف ڈیفنس اس کو قرار دیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی طرف سے یہ اب جو ریئلائز کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہتر ایک بگننگ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کامیابی حاصل کر سکیں گے 17 جون کو جو کانفرنس ہونی ہے اس کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، فرانس اس ٹائم جو ہے یہ توقع کر رہا ہے کہ جو یورپین یونین کے ممالک ہیں وہ سارے اس کا ساتھ دیں گے، اور یہ جو ایک قرارداد فلسطین کو منظور کرنے کے حوالے سے یہ منظور کرا لیں گے اس کو۔ اس میں ابھی تک جو یہ
رپورٹ کیا جا رہا ہے جو مغربی میڈیا میں اور ایون اسرائیل کے اندر بھی کہ پرتگال، لکسمبرگ اور اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم وہ انہوں نے حامی بھری ہے فرانس کی جو موقف ہے اس کے حوالے سے اور فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے. لیکن اصل جو معاملہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں یہ فلسطین کی ریاست کے حوالے سے ہو یا جنگ بندی کے حوالے سے جو کردار ہے وہ دو ممالک ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک جو ہے وہ امریکہ ہے اور دوسرا جو سعودی عرب کی طرف سے بھی. وہ سعودی عرب اس لیے بھی کہ ایک تو وہ عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ انفلوئنشل اور دوسرا اس ٹائم امریکہ کے اگر سب سے زیادہ کوئی کلوز ہے تو وہ سعودی عرب ہے. یہ اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ یہ اس کو امید ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس کو یو این قرارداد کو ویٹو قرار دے دے گی اور اس لیے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. اور یہ اسرائیل نے اس حوالے سے وہاں پہ اپنی لابنگ بھی کر لی ہے. تو یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز اس کو وہ کہا جا رہا ہے جو اسرائیلی میڈیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کیا یہ ایک تو پہلی بات ہے ریاست کو تسلیم کرنا، اور دوسرا جو وہاں پہ ایک پورا قبرستان بن چکا ہے، سب کچھ مسمار ہو چکا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ عرب ورلڈ کی طرف سے جو آج سے 3-4 مہینے پہلے یہ ایک پلیج کیا گیا تھا کہ ہم $60 بلین کا وہاں پہ فنڈز کریٹ کر کے اس کو ریہیبلیٹیشن کیا جائے گا اور یہاں پہ دوبارہ سے جو فلسطینیوں کو آباد کیا جائے گا، اس پہ کیا ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ یہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ فلسطین کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور کے اوپر امریکہ کی یہ ابھی بے نظیر بھی بات کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو اسرائیل کی جو مقصد ہے بنیادی طور کے اوپر وہ یہی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو مار کے اور غزہ کو بالکل فلسطینیوں سے خالی کرایا جائے اور وہاں پہ اسرائیلی آباد کاری کی جائے. دیکھیں یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ یہ ٹرمپ نے آج سے کچھ مہینے پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کر کے یہاں پہ ایک نئی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نئی آبادی قائم کی جائے گی. تو یہ جو آئیڈیا بھی فلوٹ کیا گیا تھا غزہ کے حوالے سے جو فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کے حوالے سے، یہ بھی ٹرمپ کی ہی جو آئیڈیا تھا اسی کا ہی میرا خیال ہے کہ یہ آگے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ کارروائیاں کی گئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کا سب سے اہم رول ہوگا 17 جون کی جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا اور جو فرانس کی اگر کوئی اس طرح کی کوششیں ہیں بھی تو وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. اچھا، ایک تو آپ نے عرب پلیج کے بارے میں بات کی، وہ تو تب تک تھا نا جب تک دوحہ سیز فائر کے اوپر تھا. اب اسرائیل نے جب سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی ہے تو ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کہاں پر آئے گی؟ دوسرا یہ چیز اسرائیل تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن امریکہ کی طرف سے بڑے مکس سگنلز مل رہے ہیں. اسی ہفتے واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ بڑا پریشر ڈال رہا ہے اسرائیل کے اوپر اور کہہ رہے ہیں ان کو اندر خانے کہ آپ یہ جو حالات ہیں وہاں پر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جارحیت ہے، وہ بند کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کچھ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اسٹرانگ سٹانس لے اسرائیل کے خلاف یا نہیں؟ دیکھیں جب یہ صدر ٹرمپ کا یا مڈل ایسٹ کا دورہ تھا تو اس ٹائم بھی یہ کہا جا رہا تھا اور میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا کہ یہ شاید یہاں پہ آئیں گے تو فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی اہم پالیسی جو ہے وہ جاری کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. صدر ٹرمپ جو ہے وہ بالکل انپریڈکٹیبل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی کوئی بھی انتظامیہ ہوتی ہے اس میں جو یہودی لابی ہے اس کا سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو صدر کوئی بھی صدر ہو یہاں پہ، چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا جو ڈیموکریٹس کے ہوں، کوئی بھی یہودی لابی کو ناراض کر کے وہاں پہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی توقعات اتنی زیادہ نہیں ہے اس کانفرنس سے؟ ٹھیک ہے، ہمارا پینل ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت. ایک ذرا کوئک راؤنڈ اس کے اوپر کر لیتے ہیں. بے نظیر، آپ امریکہ کو اس وقت کہاں پر دیکھ رہی ہیں کیونکہ بڑے مکس سگنلز مل رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ وہاں پر اسرائیلی موقف کے اوپر زیادہ وزن دیا جائے گا اور وہاں پر اس کی حمایت زیادہ دکھے گی، یا پھر ہمیں بالکل اپوزٹ نظر آ سکتا ہے اور اسرائیل کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ اوپنلی اسرائیل پہ تنقید نہیں کی جائے گی امریکہ کی طرف سے، لیکن بیک چینل جو وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں ان کی میڈیا میں بھی، اور ٹرمپ نے خود بھی کہا جب ان سے سوال پوچھا گیا اسرائیل کے بارے میں تو انہوں نے کہا دیکھیں وہاں پہ بچے جو ہیں دے آر سٹارونگ. تو لگ رہا ہے کہ کچھ فرسٹریشن جو ہے اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور جو بھی دباؤ ڈالا جائے گا وہ بیک چینل طریقے سے ڈالا جائے گا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جو اسرائیل کی ایمبیسی کے سٹاف کے جو افسران تھے ان پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ جو 2 قتل ہوئے اس کے بعد نیتن یاہو جو ہیں وہ اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ممالک جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دیکھیں یہ ہوا ہے اور آپ نے حماس کو کیا کہتے ہیں اس قسم کی اتنا مضبوط کیا ہے.
تو اس ماحول میں میرے خیال سے اوپنلی ہم نہیں دیکھیں گے امریکہ کی طرف سے کوئی اسرائیل پہ تنقید، لیکن بیک چینل مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت اتنی فرسٹریشن ہے کہ دباؤ ڈالا جائے گا اسرائیل پہ کہ آپ کوئی سیز فائر کریں یا حماس کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، جو چل رہی ہے۔ قطر کے ساتھ اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اور کچھ اور ممالک حماس پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنا ملیٹنٹ ونگ جو ہے وہ بند کریں اور ایک سیاسی جماعت بنے جو غازہ میں ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ وہاں پہ کام کرے۔ مجھے صاحب سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی صورتحال ہے اس وقت۔ نہیں، دیکھیے کیا چیز بہتر ہو رہی ہے؟ آپ سیز فائر نام کا ہی ہے نا، سیز فائر تو ختم ہو گیا نا، وہ ہاں دیکھیں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ایسی انڈیکیشن بتائیں کہ اسرائیل رک گیا ہو، اسرائیل اپنے ڈیزائن سے ہٹ گیا ہو۔ جب اسے اسٹرائک کرنا ہوتا ہے وہ اسٹرائک کر دیتا ہے، جب اسے مارنا ہوتا ہے وہ مار دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی ایک کنٹری ہے جو اسرائیل کو روک سک رہی ہے؟ نہیں روک سک رہی نا۔ جو بدلاؤ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا آپ امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خاص کر امریکہ کے تناظر میں بھی بتائیے گا، امریکہ کی طرف سے بڑے مکس سگنلز مل رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارے یہاں جو انفارچونیٹ پارٹ ہے اسرائیلی یہ پورے کانفلکٹ کا، وہ عرب ورلڈ کا اور مسلم ورلڈ کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسلم ورلڈ اور عرب ورلڈ جو ہے یونائٹ ہوتی، فلسطینین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی، تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی۔ تو آپ نے تو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، حماس کے بارے میں، حزب اللہ کے بارے میں، لیکن اسٹیٹ رن ٹیررزم جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو کوئی کیوں نہیں روک رہا؟ وائی اسرائیل ہیز ناٹ بین ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ ٹیررسٹ؟ اس لیے کہ وہ تو اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے نا۔ دنیا کہہ رہی ہے سیز فائر، دنیا UN کہہ رہی ہے ریزولوشنز کے مطابق رک جائیں، ایک آدمی نہیں رک رہا۔ اچھا، ویسے ایک چیز ہے آصف، کیا سمجھتے ہیں سعودی عرب اور ابھی حالیہ کیونکہ ٹرمپ دورہ بھی کر کے گئے، کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے امریکہ کو اسرائیل کے خلاف یا ایٹ لیسٹ کچھ پریشر بنانے کے لیے؟ جی بالکل، پریشر تو ہے، جس طرح ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ امریکی صدر آئے ہیں اور اسرائیل نہیں گئے، خطے میں آئے ہیں اور نہیں گئے، اسرائیل نہیں گئے، تو یہ بھی بڑا اہم تھا۔ اسی طرح دیکھیں، سعودی حکومت پہ جب یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا پورے ہمارے جو اسلامک ورلڈ کے ممالک پہ، تو اب انہوں نے بھی ایک چیز سامنے لائی ہے کہ اور پریکٹیکل سلوشن ویسے اگر بات کی جائے، دیکھیں اسرائیل کی جو بھی وہاں پہ مظالم ہیں، سفاکیت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور۔ تو مسلم دنیا میں سے کون سا اسلامی ملک ہے جو اسرائیل کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ کیا ہم جو واحد ایٹمی طاقت ہے، ہم اسرائیل فلسطین کے مسئلے کے اوپر جا کے وہاں اسرائیل کے ساتھ لڑائی کریں گے؟ تو اس کا سلوشن تو یہی ہے نا کہ دو ریاستوں کو تسلیم کیا جائے اور عالمی برادری انشور کرے دونوں ریاستوں کی جو سرحدوں کی انٹیگریٹی ہے اس کو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو موو کی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو ویٹو پاور کے ممالک ہیں جیسے اسپین ہے، اس کے بعد دباؤ، ابھی دیکھیں پچھلے سال جو ہے ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے تسلیم کیا تھا فلسطین کو۔ ابھی جس طرح فخر بتا رہے ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں وہ بھی پرنسپلی ایگری کر چکے ہیں، جو فرانس کے اعلان کے بعد کریں گے، برطانیہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے، ٹھیک ہے وہ گاؤں کا چودھری ہے، لیکن اس کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ پورا گاؤں پھر جب ایک طرف ہو جائے اور چودھری ایک طرف ہو جائے، تو اب ان کے لیے بھی یہ حالات مشکل ہیں۔ تو یقیناً اس کا ایک اچھا امپیکٹ آئے گا اگر یہ دور اور یہ اتنے بڑے ممالک جب فلسطین کو مان لیتے ہیں، تو یہی دو ریاستی سلوشن ہی ہے اس سارے مسئلے کا حل۔ اچھا، ویسے تھوڑا سا پروسیس پہ فخر یہ بتائیے گا، اگر جس طرح سے توقع کی جا رہی ہے ایٹ لیسٹ آدھے پینل کی طرف سے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے دو ریاستی سلوشن کے حق میں معاملہ نکلے گا، بڑے ممالک تسلیم کر لیں گے، اگر ہوتا ہے ایسا تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا پروسیس آگے؟ کیا اسرائیل کے اوپر دباؤ کس طرح سے پڑے گا؟ اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح سے ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں علینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم امریکہ کے اوپر بھی دباؤ ہے اور اسرائیل کے اوپر بھی دباؤ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ممالک دباؤ کو قبول کرتے ہوئے، دنیا کے پریشر کے اوپر اس کو مانتے ہوئے یہ کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں، چاہے وہ امریکہ کے اوپر دباؤ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہ اسرائیل کی کوئی جو حمایت ہے وہ بند کی ہے۔ اپنا سوال میں جاننا چاہ رہی تھی کہ پھر UN اس چیز کو انفورس کیسے کروائے گا؟ کیونکہ UN سے ہمیشہ ہماری شکایت یہی رہتی ہے کہ کانفرنسز ہوتی ہیں، قراردادیں ہوتی ہیں، بٹ انفورسمنٹ پاور نہیں ہے اس کے پاس۔
دیکھیں الینا، یو این کی کوئی بھی چاہے قراردادیں ہوں یا کوئی بھی فیصلے ہوں، ہمیشہ سے وہی جو سپر پاور جو چاہتی ہے وہ تب ہی امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اگر سپر پاور نہیں چاہتی تو تب وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اس حوالے سے جو ایک بہتر میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ سعودی عرب اس کو کو ہوسٹ کر رہا ہے، یہ اس جو یہ فورم ہے، یہ جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے. اور سعودی عرب اس لیے میں پہلے بھی کہا کہ امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب اس ٹائم سب سے زیادہ قریب ہے صدر ٹرمپ کے، اور وہ سعودی عرب اور جو محمد بن جو سلمان ہیں یہ قائل کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ کو کہ وہ ایک تو یہ جو فلسطین کو تسلیم کرنے والے معاملے کے اوپر اور جو اسرائیلی جو اٹیکس ہیں یا جو بربریت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، تو صرف اور صرف ایک اگر بہتر امید دیکھی جا سکتی ہے تو وہ سعودی عرب کی طرف سے کو ہوسٹ کرنا، اور سعودی عرب اگر اپنا انفلوئنس واقعی استعمال کر سکتا ہے امریکہ کے حوالے سے، تو تب یہ یو این مطلب آئی تھنک اس موقع کے اوپر ہم زیادہ انٹرسٹڈ اس چیز کے اندر ہیں کہ اس کی پریکٹیکل چیزیں نکلیں گی اس میں سے. پریکٹیکلی فلسطینیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یو این کی یہ جو کانفرنس ہے اسے جو بھی فیصلہ یا قرارداد ہوگی تسلیم کرنا بڑے ممالک کا فلسطینی الگ ریاست کو، کیا وہ کوئی ریلیف پریکٹیکلی دے پائے گا؟ ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں کی، آپ نے اس کے بعد واپس آئیں گے آپ کے سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک. فخر، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ ڈی پورٹ ہونے والے افراد کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور ان کے خلاف ایف آئی آرز درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کے خیال سے ان اقدامات سے پاکستانیوں کی جانب سے جو غیر قانونی یا غلط کام بیرون ملک جا کر ہوتے ہیں یہ رک سکیں گے؟ بالکل، میرا خیال ہے یہ حکومت کو پہلے کرنا چاہیے تھا یہ اس حوالے سے فیصلہ. دیکھیں پاکستان کی جو یہ دنیا بھر کے اندر جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، جگ ہسائی کرا رہے ہیں، خاص طور کے اوپر اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو حرم شریف میں جا کے جس طرح سے بھیک مانگنا ہے یا دیگر جو ممالک میں جا کے یہ پاکستانی دو نمبریاں کرتے ہیں، چاہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ دنیا بھر میں جانا ہے الیگل جو امیگریشن کے حوالے سے، تو اس پہ حکومت کو یہ پہلے ہی یہ دنیا بھر سے، دیکھیں یہ آج سے نہیں، دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے پاکستان سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے قانونی طور کے اوپر نہ صرف یہ کہ بلز وہ کیے جائیں، اس میں قانون سازی کی جائے، بلکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کی جائے. خیر دیر آید درست آید. اب یہ حکومت کی طرف سے جو ڈیپورٹیز جتنے بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور یہ پاسپورٹ صرف بلاک کرنے کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کوئی ہیوی قسم کے فائنز بھی ہونے چاہیے. صرف ان کے اوپر ہی نہیں بلکہ جو خاص طور کے اوپر ایجنٹس یا جس کے تھرو یہ جاتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ فیوچر میں بھی رک سکے. اچھا، ویسے ایک چیز ہے فخر، اب بدلتی دنیا میں مختلف، یا ویسے بھی ہمیشہ بھی روایتی طور پر مختلف قسم کے ڈیپورٹیز ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی غیر قانونی یا غلط کام کر کے نکلا ہو. جیسے اب ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے ڈیپورٹیز ہیں جو وہاں پر یونیورسٹیز میں تھے، ان کو نکالا گیا، کچھ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کے اوپر نکالا گیا. تو ایسے میں تو کیس ٹو کیس نہیں فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہی نیچر آف آفینس کے اوپر ہے. جو زیادہ تر جو پاکستان کو شکایات مل رہی ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے وہ انلیگل امیگریشن کے حوالے سے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے یورپ گئے ہیں یا امریکہ گئے ہیں اس کے حوالے سے ہیں. اور جہاں تک مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ غیر قانونی کچھ ایکٹیویٹیز میں اور بھیک مانگنے کے حوالے سے اس میں ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو نیچر آف آفینس ہے وہ سب کی ڈفرینٹ ہے، لیکن جو میجورٹی ہے اس میں وہ یہی انلیگل جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے. اور مڈل ایسٹ میں یہ اس طرح کے جو کاموں کی وجہ سے ہے. جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے ڈیپورٹیز ہیں تو وہ بالکل فیو نمبرز آف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، ادروائز میجورٹی وہی اسی طرح کے جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں کیس ٹو بیرون کیس ملک. اس کا جائزہ لے کے کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے اکراس دا بورڈ اگر پالیسی ہے تو وہ درست ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ وہ دینی چاہیے، ایکسیپشن دینی چاہیے. ادروائز جو باقی اور بھی بڑے مختلف کیسز ہوتے ہیں، ہم نے اوور دی ایئرز دیکھے ہیں کہ لوگ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر. وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ غیر قانونی کام کیا ہو، یا کچھ بھی چھوٹی سی کوئی وائلیشن بھی یا چھوٹی سی کوئی چیز بھی ہو جاتی تو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں بنیادی مقصد جو حکومت کا ایکشن لینے کا بھی یہی ہے کہ جو غیر قانونی کام کی وجہ سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر. آگے بڑھتے ہیں. بے نظیر، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں ایک بلدیاتی بل ابھی تو قائمہ کمیٹیز کے پاس ہی ہے، پروپوز ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جیسے افسر جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا وہ منتخب نمائندوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے. اس مجوزہ نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا لینا، ایک تو الیکشن کمیشن کافی دیر سے پنجاب کی حکومت سے کہہ رہا ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائیں اور گورنمنٹ بنائیں جو آئین میں مینڈیٹڈ ہے. اب انہوں نے بل تیار کر لیا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. لیکن جب آپ اس بل کو پڑھیں، کیونکہ آیا پنجاب حکومت کی طرف سے ہے،
تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی پنجاب میں الیکشن کرانے سے کتنا گھبراتی ہے، اور وہ کتنی سنجیدہ ہے جو مقامی حکومتیں ہوں گی ان کو ان کے آئینی اختیارات دینے کے حوالے سے، کہ آپ ایک لوکل گورنمنٹ، اس بل کے مطابق آپ ایک لوکل گورنمنٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ ڈی سی، جو ایک ان الیکٹڈ بیوروکریٹ ہے۔ ایک الیکٹڈ حکومت کا ہیڈ ہوگا ایک ان الیکٹڈ بیوروکریٹ۔ اچھا، یہ جو مقامی حکومتیں ہوں گی یہ 5 سال کے لیے ہوں گی، اور یہ 2 لیول پہ ہوں گی۔ ایک یہ ہوں گی تحصیل لیول پہ، تھوڑا سا نو لوکل گورنمنٹ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تحصیل لیول پہ ایک لیول ہوگا، اور اس کے نیچے ہوگا ایک یونین کاؤنسل پہ۔ لیکن جو ضلع کی سطح پہ کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ جو ڈی سی ہوں گے ان کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں، ان کے پاس ایسے اختیارات ہوں گے کہ جو محکمے ہیں جو ڈیوالو ہو کے لوکل گورنمنٹ کو جائیں گے، جیسے کہ تعلیم ہے، صحت ہے، ٹورزم ہے، وہ ان محکموں کے جو بجٹس ہیں وہ بھی ڈی سی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پیسے کتنے جائیں گے ان ڈپارٹمنٹس کو، کون سے اختیارات جائیں گے ان ڈپارٹمنٹس کو۔ اور بل میں بڑے واضح طور پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سے اختیارات جو ہیں لوکل گورنمنٹ کو دینے ہیں اور کون سے نہیں دینے، یہ بھی پنجاب حکومت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ تو آپ ایک الیکشن کرا رہے ہیں لیکن آپ ان کو ان کے اختیارات نہیں دے رہے۔ اس کے بعد علینا جو یونین کاؤنسل ہے جہاں پہ الیکشن ہوگا، جہاں پہ جا کے آپ ووٹ ڈال کے الیکٹ کریں گے، وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف ایک امیدوار کھڑا کر سکتی ہیں ایک سیٹ کے لیے۔ تو مثال کے طور پہ اگر 9 سیٹیں ہیں تو مسلم لیگ نون ایک سیٹ پہ کھڑا کر سکتی ہے امیدوار، پی ٹی آئی ایک پہ، پیپلز پارٹی ایک پہ، مطلب ایک ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا۔ تو اس کے پیچھے جو سوچ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ اکثریت نہ لینے دیں۔ آخری بات علینا، اس کا اوور آل جو بل ہے اس کے پیچھے مقصد یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مضبوط، کوئی اسٹرانگ میئر نہ آگے آئے، کیونکہ جو میئرز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سسٹم میں لیڈرشپ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، ایردوان ترکی کے صدر ہیں، وہ کون تھے؟ وہ استنبول کے میئر تھے۔ ان کو اس وقت کون چیلنج کر رہا ہے؟ استنبول کے میئر۔ تو ویسے تو آپ بہت بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے نوجوان ہیں، ان کا ملک ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، لیکن سیاست میں ان کو ابھی بھی جگہ نہیں دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بے نظیر، بڑی اچھی طرح سے آپ نے ہمیں سمجھایا۔ بریک، واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ مہر صاحب، ٹرمپ ایک بار پھر شاید سرخیوں میں اپنے سفارتی سٹائل کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زیلنسکی کے ساتھ ہوا، اب افریقی صدر گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کی ذرا تو میں چپکلش ہو گئی ہے۔ کیا یہ نیا سفارتی انداز ہے اور دنیا میں کیا سفارتی انداز بدل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ٹرمپ کی عدالت ہے اور یہ بالکل ایک غیر معمولی سی چیز ہے۔ میرا خیال ہے خود امریکہ میں بھی اس چیز کو نوٹس کیا جا رہا ہوگا، دنیا میں بھی نوٹس کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ اپنے سے، یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ بیٹھ گیا ہے اور بادشاہ کے اگر کوئی آ گیا اس کے دربار میں آ گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ میرا خیال ہے یہ سویلائز ورلڈ میں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی تعجب خیز ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں یہ تو ہے کہ وہ ایک غیر معمولی سے آدمی ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں، ہر عجیب و غریب اسٹائل کے آدمی ہیں، لیکن میرا خیال ہے دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کسی افریقن کنٹری کا ہو، یوکرین کا پریزیڈنٹ ہو، اور چھوٹے ممالک کے اگر صدر یا وزیر اعظم آئیں اور آپ ایک عدالت کی طرح ایک عدالت لگائیں، وہاں میڈیا کو بھی بلائیں اور اس طریقے سے آپ گفتگو کریں، تو ڈپلومیٹک نارمز تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو بالکل، لیکن ایک میرا خیال ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کسی کو بلا کے اس طرح ہیوملیٹ کریں کہ، اور یہ ایک طرح سے ہیوملیشن ہے۔ اور ہر کوئی بے شک چھوٹا لیکن سوورن اسٹیٹ کا سربراہ ہے، اور پھر آپ آفٹر آل جو بھی ہے لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے نا، بالکل وہی نا، سوورن اسٹیٹ کا سربراہ ہے، اس کی اپنی ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے گفتگو ایسے کی جاتی ہے کہ آپ میڈیا کو بلا کے اس کے سامنے اس کی بے عزتی کرو۔ دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، کیسے کیا کر سکتی ہے دنیا؟ دیکھیں، آپ دنیا نوٹس سے مراد یہ کہ دنیا کو کم سے کم جو ممالک ہیں ان کو اس طریقے سے، اس حوالے سے کسی نہ کسی لیول پہ، چاہے وہ یو این کے لیول ہو، وہ ہو، اور کچھ نہیں، ظاہر ہے کوئی آپ نے کوئی قرارداد تو نہیں لے کر آنی، ہاں احتجاج ریکارڈ کروا دیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک آپ ڈسنٹ لکھوائیں، ایک میسیجنگ کریں، آپس میں بیٹھ کے دنیا کے ممالک کو گفتگو کریں کہ بھائی یہ دس از ناٹ دا وے
اوکے یہ میرا خیال ہے. اور خود امریکنز کو سب سے پہلے تو خود امریکن کانگریس مین انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے ملک کے صدر کے ساتھ اس طرح پبلکلی کیسے بیہیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے صاحب. آصف, آپ سے پوچھا جا رہا ہے, گیلپ سروے ہے جس میں پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ بھارت سے کاروبار, پڑھائی, کھیل اور ثقافت کے رشتے بڑھانے چاہیے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سارے جھگڑے سلجھاؤ. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اور پہلا قدم کیا ہو؟ دیکھیں, اب جو نئی ڈائنامکس ہیں اس ماڈرن ورلڈ کی, اس میں فتح اور شکست کے جو معیارات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور ہمیشہ بات چیت سے ہی حل نکل رہے ہیں مسائل کے. اب کسی دوسرے ملک کو فتح کرنا اور یہ باتیں اب ماضی کا حصہ ہیں. اور دیکھیں, مذاکرات کو میننگ فل بنانے کے لیے بھی ایک ماحول درکار ہوتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جاتے ہیں, ایک سازگار ماحول کے اندر بات چیت ہوتی ہے. جب بھی ہم پاکستان اور انڈیا کی اگر میں بات کروں تو جب بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا نقصان دونوں ملکوں کو ہوتا ہے. ابھی جیسے پاکستان نے انڈیا کی ایئر سپیس بند کیا اور اربوں روپے کا نقصان انڈین ایویشن انڈسٹری کو ہو رہا ہے, تو دوسری طرف کروڑوں روپے کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے جو وہ ہماری ٹیریٹری استعمال کر کے جاتے تھے اور اس کے بدلے میں ہمیں پے کیا جاتا تھا. اسی طرح اگر ہم سستی سبزی نہیں لیتے انڈیا سے تو ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا اور انڈیا کا بھی جو ہے تبت کے اوپر وہ جو ہے جھگڑا ہے, لیکن کوئی $125 ارب کی ان کی جو ہے ٹریڈ ہے, 118 ارب ڈالر. کہ پہلا قدم کیا ہو, کہاں سے شروعات ہو, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آج کی صورتحال کی بات کریں تو سب سے پہلے تو مودی صاحب جو بھی بیانات دے رہے ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی اور ابھی سرپرائز کا سب سے پہلے تو یہ جنگی ماحول جو ہے, یہ جو تناؤ ہے, اس طرح کے بیانات ہیں, ان کا سلسلہ رکنا چاہیے. اس کے بعد میننگ فل مذاکرات جو کہ کمٹ کیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے, امریکہ نے ہمارے ساتھ, وہ شروع ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ ہمیں واپس نارملائز کرنی چاہیے چیزیں, ایئر اسپیس کھولنی چاہیے, ٹریڈ سٹارٹ کرنی چاہیے, وفود کا تبادلہ ہونا چاہیے, تاکہ میننگ فل مذاکرات جو ہیں اس کے لیے ایک پراپر گراؤنڈ بھی بن سکے. بہت شکریہ آصف رشید چودھری, ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور آپ ہمیں سوال بھیجیے گا. آپ نے یوٹیوب کے اوپر ہماری ایپیسوڈ کے نیچے جانا ہے, کامنٹ کرنا ہے, آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ حافظ.